میں حضرت اقبال نے پڑھیا جب وہ قرآن پڑھا گے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. میں جہلا کے مجمع میں نہیں کہہ رہا، میں غیرت مند و خوددار لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ نکتہ اٹھایا. مجھے احساس ہے کہ میں جہاں یہ بات کر رہا ہوں میری بات کو سن رہے ہیں احباب. لکھنے والوں لکھو. جب کتے ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت کو نوچ رہے تھے، ایک مرد کلندر نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا تھا کتےوں کی پتہ عبدالقدیر کون ہے. اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سال ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا عرس مناتا ہوں. جبل پیر کا مرید نہ بولے جو ہے کہ نہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کہاں جا رہی ہے کون؟ یہ گرفتاری، ہائی کورٹ میں پیشی، یہ تماشا، یہ ناچ گانا، یہ لائیو کوریج، اپنے دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھو. انڈیا کے چینل بک رہے ہیں. کہاں مر گئے ہو لفافہ اینکرو؟ کہاں مر گئے ہو بدبخت تجزیہ کارو؟ زبانیں گم کیوں ہیں؟ انڈیا کے چینل بھونک رہے کہ پاکستان کا ایٹم بم بک چکا، تو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس کی ماں پہ دکھ ہوتا ہے جو ہمیں مسجد میں بھی کہتا ہے تو اسی یہ گلہ کر رہے ہو تو آڈا کم ہے ساڑھے جنازے پڑھو. میں کہتا چلو جدو مرو گے وہ بھی پڑھا مانگے. لیکن یہ پاکستان اس مرد کلندر نے کہا تھا تو آڈے پیو دے آڈے پیو دے. سناؤ کیا بات؟ کراچی کے ڈی سی کے گھر پہ چھاپا پڑے، 20 کروڑ ڈالر، 50 کروڑ روپے اور کئی کروڑ کے دیگر ممالک کی کرنسی بلیک کی شراب میسر آئے. گجرات کے ڈی سی کے آفس کو سیلاب کا اگر بارش کا پانی اندر کے سامان کو باہر نکالے تو بلیک کی شراب کی بوتلیں میسر آئیں اور بھونکنے کے لیے مسجد کا امام ملا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر قوموں کو سلا جگا کے یہ بتا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے رکھوالے مرے نہیں انشاءاللہ. پریشان بیٹھے میں نے جواب دے دے. ایسے کشمیر آزاد ہوگا؟ ایک لگ کے کھڑے ہو جاؤ، اور 2 منٹ بیٹھ جاؤ، اور اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو جانا، 2 نغمے بیان کر دینا. کشمیر اس مرد کلندر نے کہا تھا مذاکرات سے نہیں، کشمیر کی آزادی کا ایک ہی حل اعلان کرو. مصطفیٰ کے غلام اللہ کی قسم ہے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کشمیر کی بہن کے آنسو بھی پوچھیں گے اور مودی کی ماں کے کوٹھے سے لے کر دلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا کے بتائیں گے وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا کے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار. اگلی بات سنو، میں پیرو سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، جبل پیرو سے میرا تعلق نہیں ہے. میں بیدار مغز لوگوں سے مخاطب ہوں. پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کانسیپٹ یونیورسٹی، اس کے پیپرز میں بہن بھائی کے مقدس رشتے کی توہین کر کے اسلام پر حملہ کیا گیا ہے. مجھے جواب چاہیے پاکستان کو اقتدار بانٹنے والوں، کیا یونیورسٹیز میں یہی کچھ ہوگا؟
کیا کہا گیا ہم اسٹیج پہ کہہ نہیں سکتے. حال ہی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے امتحانات کے پیپر میں کہ بہن بھائی کو اس انداز میں پیش کیا اور پھر اس سے کہا 300 الفاظ کا اس پہ نوٹ تعریف کرو. یعنی بے حیائی اور بدکاری، وہ بھی بہن بھائی کے رشتے میں، وہ بھی بہن بھائی کے ہولنڈے کے انگریزوں. موم بتی آنٹی ہوگی اب پترو، اور چوکو سڑکوں پہ ناچنے سے لے کر پاکستان کے جناس کنونشن سینٹر میں حکومتی سرپرستی میں پاکستان کی بیٹیوں کو نچانے والے بدبختوں، کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا؟ کبھی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بیٹی، قوم کی بیٹی بے حیائی کرتے ہوئے نوجوان کو پرپوز کرے. ہمیں یہ دکھایا میراتھن ریس کی صورت میں قوم کی بچیوں کو سڑکوں پہ نچوایا. کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر قوم ہم سے پوچھتی ہے مولوی جی تسی یہ گلا کر دے ہو اور دسو توڑے پیو دی بیعت کریے. بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں، فیڈر پیتی بیٹیاں درندگی کا شکار ہیں. ڈیفنس لاہور میں نشہ کرتے ہوئے بچیوں نے نشہ سے روکنے والی بیٹی کو سرعام مارا، اور میرے ملک کی ماشاءاللہ عالیہ نے اور میرے ملک کی عظمیٰ نے ان کو تحفظ فراہم کیا. اور عالیہ والے بزرگ کہہ رہے تھے خان صاحب آ جاؤ تو انوکھیاں اڑیک دیا. عظمیٰ والے بزرگ کہہ رہے تھے آ جاؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ بھی ہے برگ و شرر سے ملے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ملک میں 6 بیٹیوں کا باپ آٹا سستا لینے کی لائن میں لگے اور رات کو سورج ڈوبنے کے بعد شام ڈھلے 10 کلو آٹے کے ساتھ 6 بچیوں کے باپ کے ساتھ ایک مردہ صورت میں اس کی لاش بھی جائے، اس کے لیے کیا جواب رکھتے ہو؟ ہمیں کہنے والوں کہ تجھے نکاح پڑھاؤ، جنازے پڑھاؤ. کیا یہ یہاں تک نہیں پہنچے ہم جہاں بیٹی کی رخصتی کے لیے باپ گردہ بیچے؟ کب بولو گے؟ جب باپ اپنے بچوں کا سامنا کرنے کی بجائے غربت کی وجہ سے ٹرین کے نیچے سر دے کے یا اپنے گھر کی بچیوں کو میٹھے مشروب کی بات کہہ کے ان کو زہر پلا کے خود بھی مرے اور ان کو بھی مار دے. میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ جہاں 4 بیٹیوں کی ماں کی ایک بیٹی کو چوک میں اٹھا لیا جائے اور وہ 3 بیٹیوں کی عزت کے تحفظ میں ان عالیہ صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ کے اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگوں سے کہے کہ میں کیس واپس لیتی ہوں کیونکہ میری 3 بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہاں آنے والے اپنی غیرت اور حمیت کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں، اور یہ پیغام پورے پاکستان میں الحمدللہ کنوے ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ یہ زندہ اور شب زندہ دار اور زندہ ضمیر لوگوں کا آستانہ ہے اور زندہ ضمیر لوگ اس سے وابستہ ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر چاہتے ہو عالم کفر کا مقابلہ کریں، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جو قرآن ہم پہ اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف سے ہم نور حاصل کریں اور کفر اپنی موت مرتا چلا جائے گا. کر سکتے ہو؟ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو. نئی نسل گیند بلے کی طرف راغب، گلی ڈنڈا کی طرف راغب، فحاشی اڑیانی اور سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی طرف راغب، اس کے دل و دماغ میں قرآن راسخ کرو. ان کو بتا دو بھئی حقوق انسانی سے لے کر تہذیب انسانی کی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف تمہیں قرآن عطا فرمائے گا. تھوڑا جا اور ہولی بولو.
پھر بولو، پھر بولو۔ کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھو، میتھ پڑھو، انگلش پڑھو، آگے نکلو، لیکن لوگوں کو بتاؤ کہ میگنا کارٹا کی صورت میں 1621 عیسوی میں یہاں پٹیشن آف رائٹس عالمی مغربی دنیا پیش کر رہی تھی۔ 1789 میں اس کو بل آف رائٹس کی پوزیشن دے دی گئی۔ 17ویں صدی ختم ہوئی، 18ویں کا آغاز ہوا۔ امریکہ اور مغرب اور فرانس یہاں حقوق انسانی کے تصور کو پیش کر رہا تھا، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ تو سب کچھ دے رہے تھے۔ کیا تھا وہاں؟ ڈیمانڈ آف رائٹ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہاں اسلام، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ ڈیمانڈ کرنے پر مل رہا تھا۔ اور جب اسلام اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو فلفلمنٹ رائٹ کی بات کرتے ہوئے قرآن لوگوں کو حقوق مانگنے پر نہیں، لوگوں کو قرآن حقوق دے رہا تھا۔ آؤ ہم اس قرآن کی بات کریں تاکہ عالم کفر پہ مزید موت طاری ہو۔ وہ جلانے کی اس وجہ سے بغیرتی کرتا ہے، آیت کا جواب سورت کا جواب نہ دے سکا، اور ہم اپنے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم میں یوں ڈالیں، شرافت، امانت، دیانت، غیرت، حمیت، تجارت، سیاست، سب کچھ ہم قرآن کے نور سے لیں۔ اور عالم کفر پٹ چکا ہے، بہنیں خیر محفوظ ہو چکی ہیں، ماؤں کے تقدس پامال ہو چکا ہے، رشتے اجڑ چکے ہیں، انسانیت کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن کا سہارا لے لو، عالم کفر اور اس کی نسلیں مایوسی کی وجہ سے پھر محمد عربی کے دین کی طرف خیر ڈھونڈنے آنے والی۔ لیکن اس کے لیے تشخیص اقبال کی ہے، تو حمیدانی کے آئینے تو چیز۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے ہے کیا قرآن۔ مقدمہ تو تیرا جیتا ہوا ہے، کیس تو تیرا کامیاب ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس دین کائنات تے غالب کرنا ہے، کائنات تے غالب آئے گا۔ وہ ویلا دور نہیں ہے جدو دین اسلام کائنات تے غلبہ اختیار کرنے والا ہے۔ کفر بھی شدت دس رہی ہے، اسلام تیزی نال جھنڈے گڑ لی آئے، کافران دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام تیزی نال بلندی وال جاری آئے، مغرب دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام انہاں دے گھر تک پہنچ چکی آئے۔ اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، او نبی دی پیارے غلاموں، آؤ اپنے گھراں وچ قرآن سینے نال لاؤ، قرآن اونچا رکھ کے صرف مرن تے پڑھن دی بجائے، صرف بیمار مریض کل پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو دکان دا شٹر چک کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو فیکٹری دا بوا کھول کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو عرب دے نام نہاد بدوان طرح پیران تے لتاں تے رکھ کے اپنا فارغ ٹائم گزار کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو انج پڑھ جنہیں خواجہ غلام حسن سواگ نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جنہیں حضرت عبداللہ بارو نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جنہیں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا، انہوں انج پڑھ جنہیں داتا علی اجویری نے پڑھیا، جنہیں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا، جنہیں بہاؤدین و رکن الدین نے پڑھیا، جنہیں میرے علی و احمد رضا نے پڑھیا، جنہیں حضرت اقبال نے پڑھیا۔ جب وہ انج قرآن پڑھا گے پھر تیرے میرے گھر دا ماحول نچن گاون والا نہیں ہوئے گا، پھر گھر محمد عربی دی آمد جشن مناون والا۔ ساڑی قوم دے مزاج انج تبدیل ہوئے ہیں، اسا قرآن پڑھی آتے گئے لیکن اسا سمجھی آئے بس تھوڑا جیا جتنا میری خواہش تمنا ہے۔ کفر تیری واسطے تیار ہو کے تینو کچلن دے منصوبے بنا چکی آئے، اور حاجیوں
صوفیو مولویو پیرو آؤ قرآن نو اپنے نال انج جوڑو اپنی جلوت خلوت قرآن دے مطابق کرو مغرب ذاتے نو کہہ دے ہو کہ جدو تسا اپنے طور تے قانون سازی کر رہے سو جدو ہیومن رائٹس دے تصور پیش کر رہے سو جدو جناب ہیومن کنونشن تیار کر رہے سو جدو اپنی تعظیم دے جناب والا جھنڈے بنا رہے سو ادو قرآن پاک کہہ رہے اسی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا عالم مغرب نو دسو اگر انسانیت کے حقوق دی بات کر دے ہو تو سا جناب 1976 تک اپنے پراسس کو گزرے ہو 17ویں 18ویں صدی تو اور جناب آغاز کی تھا قرآن انسانیت کی بات 14 صدیاں پہلے کر کے کہہ رہی آئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا تکبر تے رعونت تو ہٹ کے دسو جہالت تے وحشت تے بربریت تے سہارے دی بجائے عالم کفر نو دسو ساڑھے گاں تکبر رعونت کا فلسفہ نہیں ہے انسانیت چھوچ نیچ نہیں ہے مگر بگر ساڑھا نظارہ کرنا گئی تدیرے تے بیٹھے ہوئے نشے چھوٹ بغیرت سردار نونا بیک مسلمانوں دی فکر دا نظارہ کرنا گئی پھر پیر جناب خواجہ حضرت فقیر بارو دے مزار دے متصل مسجد دے وچ بیٹھ لے ایک ہی شخص میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرا نمائندہ ثانی لیڈر نہیں ہے اسلام دا ترجمان راشی افیسر نہیں ہے اسلام دا ریپرزنٹیٹر بدکار رشوت خور افیسر نہیں ہے اسلام دا ترجمان خواجہ فقیر محمد ہے خواجہ غلام حسن سواگ ہے خواجہ غریب نواز ہے داتا علی حجویری ہے امام احمد رضا ہے میرے علی ہے اے اسلام دیو ترجمان میں جنہ انسانیت وچ پیار بڑھیا محبتہ بڑھیا چاہتا بڑھیا الفتا بڑھیا جب قرآن دنال وابستہ ہو گئے پھر بھائی تہجد پڑھ کے اپنے بھائی کی خلاف فائل چکے کیس کرامن والی بغیرتی بھی کرے گا جب قرآن تو صبح دا آغاز کرا گے پھر حاجی صوفی تہجد پڑھ کے فجر دی تسبیح پڑھ کے نماز کو بعد 5 کلو دودھ نو 8 کلو دودھ برامن دی بغیرتی بھی کرے گا پھر چھوٹا بڑا رشوت لین والا آفیسر چھوٹی کرسی تے بیٹھ کے حرام کٹھا کر دیا ہویا اپنے بالا واسطے غریباں دے پیٹ جناب خالی کردہ نظر نہیں آئے گا پھر زانی شرابی بدکار اپنی موت مردہ نظر نہیں آئے گا پھر رشوت خور افیسر دا بدبخت بابا تشبیح لے کے مسیح پہ کھڑکاں دا رب نو دھوکا دے دیا نظر نہیں آئے گا اس بابے نو پتا ہوئے گا پتر دی لاکھ روپے مہینے دی تنخواہ ہے 10 کروڑ دا بنگلہ کیوے بنیا پھر جناب والا کروڑ دی گڈی کیوے آئی ہے اور دھوکا رب رسول نو دیونا چھوڑ دے وہ جب دھوکا دیونا چھوڑا گے گھٹ تولنا چھوڑا گے جھوٹ بولنا چھوڑا گے اپنی انا دی وجہ نال دھیاں نو رسامنا چھوڑا گے بھیڑا دی تنقیش کرانا چھوڑا گے بھیڑا دی تنصیح کرانا چھوڑا گے بیٹیاں واسطے خلا منگنا چھوڑا گے جب بیٹیاں بھیڑا تے گندی نظر رکھنا چھوڑا گے یتیماں دا حق مارنا چھوڑا گے غریباں نو لٹنا چھوڑا گے اللہ دی عزت کی قسم ہے پھر بوئے کھڑکا کے دین نہیں پہنچانا پڑے گا پھر بسا تو مسافران اتار کے تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پڑے گی پھر دوجیا پنڈچ جا کے اے جناب لوگانو روک روک کے دین نہیں دسنا پڑے گا پھر لوگانو پتہ ہوئے گا اے دے کردار میں محمد عربی دے نور دا دین دا
وہ نور بنیا ہے تو گزرتا جائے گا وہ کروڑ کی دھرتی ہوئے وہ جناب فتح پور کی دھرتی ہوئے وہ اجمیر و ملتان ہوئے وہ گولڑا و بریلی ہوئے وہ گزرتا جائے گا محمد کے دین کا جھنڈا اونچا ہوتا جائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج بڑی تکنیک نال مسلمانوں نو اپا حج کر دیتا دیا کمزور ہو گئے عدالت دے باہر لشکر پھر دینے جھوٹے گواہ دی ضرورت ہے حاضر جھوٹا نکاح حاضر رشوت لے کے تبادلہ حاضر حرام کھا کے بچے دی نوکری دا لارا حاضر جدو معاشرہ پیشنے چاہے تے پھر پیر بھی نہ پوچھے تے مولوی نو انجی نہ پوچھئے میں سلام پیش کرنا خواجہ فقیر محمد دیا سونیا لاڑیا تیرے اس آستانے تو الحمدللہ اصلاح معاشرہ دے نور تو لے کے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت و حرمت قرآن دے حوالے نال مضبوط گل اٹھ دیئے کیونکہ اتھے بیٹھن والا وہ دی ہر پل خواہش ہے کہ مریدان دی تعداد بجھان دی بجائے مریدان دی تربیت کی اللہ کیا بات ہے بے شک ستے ستے بھی سبحان اللہ قبول ہو سکتی ہے اور یہ نہیں بولو تھوڑا پورا نہیں بولو ملیشیا لائبریری اچ بیٹھے دنیا چینل تے اپنی آواز نو لوگاں تک منتقل کرن والا اس دور دا ابوالفضل فیضی گاندھی دی صورت چاندہ تثبت متوازی دین ہے مگر کتھے مر گئے نہیں گڈیاں دی ریس لاون والے اور تے ماشاءاللہ شہادیاں بھی ریس لانا شروع ہو گئیاں ڈب کے مر جائیے